غزہ جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد ویٹو، امریکہ کے عمل پر دنیا بھر سے شدید رد عمل، پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی نہ کرانے پر سخت مایوسی کا اظہار، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی جارحیت خطے میں وسیع اور خطرناک تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ پتہ لگنا چاہیے 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا گیا۔ ہم نے کہا کارگل جنگ نہ کرو، کیا اس لیے نکالا؟ آج وقت ثابت کر رہا ہے ہم صحیح تھے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے پارلیمانی اجلاس سے خطاب، کہا کچھ کرداروں نے ترقی کرتے پاکستان کو ٹھپ کر دیا، جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اور نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں سندھ اور کراچی میں گٹکا، آئس اور منشیات کی کئی فیکٹریاں چل رہی ہیں، منشیات کی تمام فیکٹریاں بند نہیں کرا سکے، سندھ بلوچستان کے بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات میں نئی پیش رفت، پی ٹی آئی حکومت کی کابینہ ارکان نے 109 ملین پاؤنڈ کی تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کے سامنے نیا انکشاف کر دیا، کہا کئی ارکان کی رائے تھی این سی اے سے رقم پاکستان کو دینے کی بات کی جائے، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان کا اثاثہ ہیں، واپس آنے چاہیے۔ زبیدہ جلال نے نیب ٹیم کو بتایا انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا، میرے اصرار کے باوجود وزیر اعظم نے کسی کی ایک نہ سنی۔ زبیدہ جلال کا انکشاف، کچھ کابینہ ارکان کے شدید تحفظات کے باوجود بحث کے بغیر ایجنڈا منظور کیا گیا، منٹس کو خفیہ رکھنے کی منظوری دی گئی۔ آئین کے تحت کوئی شخص یا گروہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث نہیں ہو سکتا، ملک میں امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو مل کر قانون سازی کرنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا پولیس کے سابق آئی جیز کی سالانہ کانفرنس سے خطاب، کہا پولیس نے قیام امن کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہم ان کے مقروض ہیں، بدامنی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے صف اول میں نظر آتے ہیں۔ سابق اسپیکر اسد قیصر کو سوابی پولیس نے 3 ایم پی او کے تحت حراست میں لے لیا۔ پی ٹی آئی رہنما کو 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں عاجی ضمانت ملی تھی۔ 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں اسد عمر کی عبوری ضمانت خارج۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی دونوں آئینی درخواستوں کو نمبر الاٹ کر دیے گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے خلاف گجرانوالہ بار کی درخواست کو بھی نمبر الاٹ کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف میاں داؤد کی درخواست کو بھی نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی کا اپنی آئینی درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا۔ لاہور کی سڑکوں کی ہفتے میں 2 بار دھلائی ہوگی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں لاہور میں مٹی اور دھول کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے 79 سڑکوں کا انتخاب کر لیا، روزانہ 8 سے 10 سڑکوں کی دھلائی ہوگی۔ امید ہے شہر کی فضا پر 5 سے 6 روز میں اثر پڑے گا، جن سڑکوں پر مٹی زیادہ ہے ان کو ختم کیا جائے گا۔ نون لیگ لاہور میں علیم خان کو قومی اسمبلی کی نشست پر سپورٹ کرے گی۔ نون لیگ اور آئی پی پی میں مختلف نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیش رفت۔ ذرائع کا کہنا ہے نون لیگ نعمان لنگڑیال، اون چودھری اور اسحاق پاکوانی کے مقابلے میں امیدوار نہیں لائے گی۔ لودھرا میں ایک قومی اور ایک صوبائی نشست پر آئی پی پی کی حمایت کا فیصلہ۔ آئی پی پی کو دی جانے والی نشستوں کا حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ پرویز خٹک کا نوشہرہ میں پی ٹی آئی کو چیلنج، نوشہرہ سے میرا صفایا اتنا آسان نہیں، میری جڑیں گہری ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک کہتے ہیں نوشہرہ کی تمام نشستیں جیت کر دکھائیں گے، تمام پارٹی لیڈرز سے رابطے ہیں، مستقبل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔